جی ہماری اور آپ کی ڈسکشن اس پہ ہو چکی ہے جی. جی تھینک یو جی. یہ بزنس ہاؤس کا لے رہے ہیں آپ نے اسپیچ ہاؤس بزنس لیتے ہیں جی. آرڈر نمبر 2 وی may now take up order number 2. سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم. تھارر صاحب میری گزارش ہے کہ آپ کے ساتھی تینوں کو میں ایکسٹرا سیٹس نہیں لگا سکتا, جو جس پارٹی کی نمائندگی ہے اس کے مطابق ضرور دیں گے. یہ آپ آ کے چیمبر میں مجھ سے تارڑ صاحب بات کریں, ہم ضرور حل کریں گے جی. میں یہی اس کو کہہ رہا ہوں, اگر نہیں مان رہا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. بالکل جی, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. ہاؤس میں ابھی میں چینج نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ جی آپ آ کے بیٹھ جائیں, ہم چینج کر لیں گے. ہم نے کہہ دیا ہوا ہے جی, میں نے ایشورنس بھی دی ہوئی ہے تارڑ صاحب. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تارڑ صاحب کا مائک کھول لیں جی پلیز. جی جس طرح جو ووٹ کی سیکریسی اور حرمت کے ساتھ جو تماشا یہاں پہ لگا, اور جس طرح اس دن بھی ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیمراز کس نے انسٹال کیے, وہ کام جو آنریبل سپریم کورٹ سے نہیں ہو سکا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکا, وہ 2-4 ٹیکنیشینز کی مدد سے کر لیا گیا. وہ تو خوش قسمتی سمجھیے کہ کچھ چیزیں پہلے نظر آ گئی, کوئی قدرت نے مہربانی کی. اس کے بعد بھی جو وہ دن میں جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے ہمارے دل بھی رنجیدہ ہیں. اس کے بعد جب دوسرا ایپیسوڈ شروع ہوا تو اس دفعہ جس طرح ٹریری بینچز سے محبت بھرے تحفے آئے اپوزیشن کی لیڈر کی تقرری کے لیے, ان سے ایک اور لہر اٹھ گئی اور ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا. تو اس حوالے سے 5 جو جماعتیں ہیں پارلیمان میں جو سینٹ میں موجود ہیں, تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں. دلاور خان صاحب آپ نے ٹرم پہ بات کر لی. چیئرمین صاحب میں ریکارڈ آپ کو موقع دیں گے جی, میں ریکارڈ سے بات کروں گا. چیئرمین صاحب میں آپ تشریف رکھیں جی, آپ تشریف رکھیں, آپ اپنی ٹرم پہ بات کریں. سینیٹر صاحب آپ کو میں اس کے بعد ٹائم دوں گا. ہمیں اپنی بات کرنے کی اجازت. آپ لوگ تشریف رکھیں, بعد میں دلاور خان صاحب بات کر لیں گے. جی آپ تشریف رکھیں, ہمیں اپنی بات تو کرنے دیں. ہمیں تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان, آپ کو بعد میں موقع دیں گے. جی تشریف رکھیں, ہمیں اپنے دل کی بات کرنے دیں. تشریف رکھیں جی سینیٹر صاحب, تشریف رکھیں. ذرا تھوڑی اپنی چیئرمین صاحب تشریف رکھیں, زبان ہماری بھی تشریف رکھیں. سینیٹر صاحب آپ اپنے ٹرن پہ بات کریں. چیئرمین صاحب میری گزارش ہے اپنے ٹرن پہ بات کریں. میں آج ٹھیک ہے, تشریف رکھیں سر. بڑا تحفہ بہت خوب. تشریف رکھیں سر صاحب, تشریف رکھیں. بڑا خوبصورت لفظ, تشریف رکھیں, مذہب اور پارلیمانی لفظ ہے. سینیٹر صاحب پلیز تشریف رکھیں, اپنے ٹرن پہ بات کریں. اجازت ہو چیئرمین صاحب تو ہمیں اپنی بات کرنے دیں. جی 5 جماعتیں آپ اگر تشریف رکھیں. سینیٹر دلاور خان صاحب تشریف رکھیں. صاحب اگر آپ ذرا ہاؤس ان آرڈر کرا لیں. تشریف رکھیں, اسی لیے بیٹھ جائیں. سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں, ان کے بعد آپ کو موقع دیں گے. ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں جناب. تشریف رکھیں, آپ کو تشریف رکھیں. سینیٹر دلاور خان صاحب تشریف رکھیں. جواب آئے گا, تشریف ہمارے رکھیں, پاس بھی ہے. تشریف رکھیں. سینیٹر دلاور خان صاحب ہم یہاں پہ منتخب ہو کے آئے. تشریف رکھیں. سینیٹر احمد خان صاحب دلاور صاحب پلیز. چیئرمین اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا. تشریف رکھیں, آپ اپنے ٹرن پہ بات کریں پلیز. آپ کے بارے میں تو پورے ملک کو معلوم ہے. میں بتاتا ہوں. تشریف رکھیں, آپ تشریف چلے گا پلیز. جی تارڑ صاحب. جناب چیئرمین جی, جو 5 جماعتیں ہیں پارلیمانی لیڈران نے. جی تشریف رکھیں آپ لوگ بھی پلیز. سینیٹر سینیز جی تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں, درمیان میں بات نہ کریں. جی
तो वो इधर जाके मिनिस्टरों के रो पे बैठ जाएं, तशरीफ रखें जी, जी बैठ जाएं जी। चेयरमैन जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी ग्रुप ने, जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के पार्लिमानी ग्रुप ने जी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप ने, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप ने और नेशनल पार्टी के जो पार्लिमानी ग्रुप हैं जी, 27 सेनेटर्स, और जो कि मैं ये समझता हूं कि पूरा मुल्क ये समझता है कि ये वो जमहूरी जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग के लिए और जिन्होंने अवाम के रिलीफ के लिए, उनकी बेहतरी और फलाह के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है। आज फ्लोर ऑफ हाउस पे अच्छी बातें हुई, मैं भी उस नीयत से ही उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि पार्लिमानी निज़ाम में हमेशा से हमने ये देखा था कि ट्रेडी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस दो तरह की तकसीम होती है और उसमें मुस्बत सोच के साथ ये तकसीम रखी गई कि एक मुस्बत माहौल के अंदर जो अपोजिशन है वो अपना किरदार, तामीरी किरदार अदा करती है। अनफॉर्चुनेटली इस दफा डेक्लरेशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से जो बातें हुई वो हमारी जमहूरी रवायात और एटलीस्ट जो हमारी मौजूदा जमहूरी हिस्ट्री है उसमें इस तरह के वाकयात बहुत कम मिलते हैं हमें। हमारा दिल उस पर रंजीदा हुआ। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फैसला है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से अपना तामीरी रोल जो है जमहूरियत की बका के लिए और पार्लिमानी निज़ाम की जो सही रूह है, एक हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए ये 27 लोग जो हैं ये हम इकट्ठे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यहाँ पे अपना जो रोल है, जो किरदार है वो अदा करते रहेंगे। बात शुरू में ही कर दी जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जो वाकया पेशावर में हुआ उस पर सब सवाबी में जो वाकया हुआ, हम सब के दिल बड़े रंजीदा हैं। मेरी इसमें इस्तदा होगी कि सिर्फ दुआ करने से मामलात नहीं चलते। मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो मिसिंग पर्सनस को ले लें, वो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को ले लें, वो पंजाब की जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो केपी में हो रहा है, जो इस्लामाबाद दारुल खिलाफे में हो रहा है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनके बच्चों और अहलिया के साथ उनका कत्ल दिन दिहाड़े ये एक दौनाक और खौफनाक तरीन एक मैं कहता हूं ये फेल है। इसकी मजम्मत भी होनी चाहिए और इस पे हुकूमत जो है केपी की और फेडरल गवर्नमेंट को भी एटलीस्ट इस पे उस जजेस की सर जो खास तौर पे सिक्योरिटी है, ये हमेशा से हमारा इशू रहा है। अवाम की सिक्योरिटी पे भी हम चीखते चिल्लाते, लेकिन हालत ये हो गई है कि अब जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो कि इंसाफ देने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनकी जानो माल भी जो है वो सलामत नहीं है। तो इस हवाले से हमारा ये मुतालबा होगा। दूसरा जनाब चेयरमैन, मैं फिर जनाब की इजाजत से ये अर्ज करना चाहूंगा कि 12 मार्च वाली प्रोसीडिंग्स में जो कैमराज नस्ब किए गए थे पोलिंग बूथ्स के ऊपर, उसके ऊपर यहाँ पे आवाज उठाई गई। सेनेटर रजा रब्बानी साहब मौजूद हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, मुसद्दक मलिक साहब थे। हम सारे दोस्तों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब के ये गोश गुजार किया। उन्होंने कहा जी कि आज क्योंकि no other business will be transacted except oath of the senators and the election of the chairman and deputy chairman. तो हम ये मुतालबा करते हैं कि 12 मार्च वाले जो खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे वोट की सिक्रेसी को डिस्क्लोज करने के लिए, उसके बारे में ये हाउस एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इस ऐवाने बाला की मैं समझता हूं तकद्दुस को पामाल किया गया, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई और उसके ऊपर जनाब कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, ये चेहरे जो हैं ये बेनकाब होने चाहिए। ये गेम प्लान किसका था, ये बात कौम को पता लगनी चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकी, जो चीज इलेक्शन कमीशन दे सका, अगर वो काम दो चार अनासर कुछ टेक्नीशियंस की मदद से कर दे तो इससे ज्यादा तकलीफ दे बात कोई नहीं है। तो उस हवाले से भी होना चाहिए। इसी तरह मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए जिस ऐसन तरीके से जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उनमें उन्होंने अपना रोल अदा किया। दस्का के ज़िमनी इलेक्शन को चुराने के लिए, मैंडेट को पामाल करने के लिए हुकूमती एजेंसीज ने जो किया
اس کے بابت جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کو اپ ہولڈ کر دی آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں. میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ اس حوالے سے بھی ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی قائم کی جائے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. عوام کا ووٹ سب سے زیادہ مقدس چیز ہے اور اسی ووٹ کی طفیل آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. ووٹ چوری کا یہ سلسلہ, مینڈیٹ چرانے کا یہ سلسلہ حکومتی ایجنسیوں کے ذریعے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو اس میں یہ میری مؤدبانہ استدعا ہوگی کہ اس حوالے سے بھی ہاؤس جو ہے وہ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی کا جو ہے وہ ڈیکلریشن کیا جائے. جی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ, اور فرینزک اس کی کرائیں گے, لیبارٹری سے چیک کریں گے, کیمریز کا سب. آج کامران مرتضیٰ صاحب کی ریزولوشن بھی ٹیک اپ ہوگی. جی کووڈ-19 میں جو آج تک حکومت پاکستان کے سٹیپس ہیں اور خاص طور پہ جو احتیاطی اور پریونٹیو ہیں جو ویکسین کے حوالے سے, آپ ایک نظر دوڑا لیں, آپ کو اپنے ریجن میں سب سے کم جو تعداد ہے, جو پرسنٹیج ہے, اٹ از لیس دین 1%. بھارت میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, نیپال میں, ایون افغانستان میں جو کووڈ ویکسینیشن ہے اس کی جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ پاکستان سے بہتر آ رہی ہے. تو حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پہ بھی حکومت سوئی ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی منمانی قیمتوں کے ساتھ وہ مارکیٹ میں دے رہا ہے, اور وہاں پہ نئی خبر یہ آئی ہے کہ جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں انہوں نے بلک میں وہ چیزیں اٹھا لی ہیں. تو یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. حکومت کب تک سوئی رہے گی؟ حکومت مہنگائی پہ سوئی, حکومت ووٹ چوری پہ سوئے, حکومت امن و امان پہ سوئے. حکومت اب لوگوں کی جان, کووڈ-19 اس وقت سب سے بڑا پینڈیمک اور سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. مجھے تو وہ ساحر صاحب کا یاد آ جاتا ہے. ایک قطع ہے گیلانی صاحب نے آج فراز صاحب سنائے, تو وہ جو آج حالت زار ہے ان کی, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات مناسب ہے وہ حاصل نہیں کرتے, جو ان کی گرہ میں ہے اسے کھو بھی رہے ہیں. کام علم ہے یہ لوگ, غفلت بھی ہے طاری, افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. میری مؤدبانہ التماس یہ ہوگی کہ یہ سیریس ایشوز ہیں, ایشوز کو ٹیک اپ کر کے ضرور ان کو آگے بڑھایا جائے. اور میں جناب کی اجازت سے میں گزارش کروں جی, میں بھیجتا ہوں. جی ہمارے جو ساتھی گئے ہیں سر, انہیں لے کے ہم آئیں. اور سب سے زیادہ ضروری جی کہ پارلیمانی روایات کے مطابق اپنی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما ہیں, ہمارے لیے بڑے محترم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی, مسلم لیگ نون کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. بہتر ہو سر اگر ایک مساوی نظام کے تحت ہر جماعت کے جو ایک پارلیمانی رہنما ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے, ساروں کی نمائندگی. تھینک یو جی. گزارش ہے پلیز, بزنس صاحب میں بزنس نکالی پہ سب کو ٹائم دے رہا ہوں.